الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بہن کے سوال کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ کیا کسی پیر اور شیخ صاحب کی بیعت کرنا ضروری ہے، اور کیا یہ پیر اور شیخ روز قیامت ہماری سفارش کریں گے؟ تو گزارش یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ صحابہ کرام بیعت کرتے رہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور آپ کے بعد جو بھی حکمران ہوتا اس کے ہاتھوں پہ بیعت کی جاتی تھی۔ ایسا نہیں ہوا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسی اور صحابی کی بطور پیر، بطور بزرگ، بطور مرشد، بطور ولی، بطور شیخ بیعت کی گئی ہو، اور جب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے تب ایسا نہیں ہوا کہ ان کے علاوہ کسی اور صحابی کی بطور معلم، بطور مدرس، بطور مولانا، بطور شیخ، بطور پیر، بطور مرشد بیعت کی گئی ہو۔ پیر کے نام پہ کسی کی بیعت کرنا، کسی کو مرشد جان کر اس کی بیعت کرنا، کسی کو شیخ جان کر اس کی بیعت کرنا، یہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ چیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے۔ یہ چیز بعد میں لوگوں میں رائج کر دی گئی، اور یہ ایک ایسی بدعت ہے جس سے دور رہنا ضروری ہے، جس سے جان چھڑانا ضروری ہے۔ دین اسلام میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کی پیر سمجھ کر، شیخ سمجھ کر بیعت کی جائے اور اسے ہر معاملے میں حرف آخر سمجھا جائے۔ یہاں پہ علماء کرام ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہم السلام کا وارث قرار دیا ہے، تو علماء کرام سے رہنمائی لی جاتی ہے، ان سے قرآن پاک کی تفسیر سیکھی جاتی ہے، ان سے نبی علیہ السلام کی احادیث کا علم لیا جاتا ہے، اور جب کبھی کوئی عالم دین کوئی ایسی بات کرے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو اس بات کو ترک کر دیا جاتا ہے، اور اسے ترک کرنے میں کسی قسم کے تردد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پیر کے نام پہ بیعت کرنا اور اس بات کا عہد کرنا کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا، آپ کے ہر آرڈر کو قبول کروں گا، یہ بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور و معروف فرمان ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جب آپ کسی کا ایسا آرڈر مانیں جس آرڈر میں قرآن کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، نبی علیہ السلام کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کی اس انداز سے اطاعت کی جائے، اس انداز سے بات مانی جائے کہ انسان عہد کر بیٹھے کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا، یہ حق کسی کو شریعت نے نہیں دیا۔ اس لیے پیروں کی بیعت، شیخ صاحب کی بیعت، مرشد کی بیعت یہ بدعت ہے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جہاں تک تعلق ہے سوال کے دوسرے حصے کا کہ کیا یہ لوگ ہماری شفاعت کریں گے، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ روز قیامت انبیاء کرام علیہم السلام شفاعت کریں گے، فرشتے شفاعت کریں گے، مومن شفاعت کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ان کو جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ شفاعت کریں گے ان کو پکارنا شروع کر دے، انہیں سجدے کرنا شروع کر دے، انہیں فوت ہونے کے بعد مشکل کشا، حاجت روا سمجھے، اور ان کی قبر کے پاس کھڑا ہو کے ان سے التجا کرے کہ آپ ہماری شفاعت کیجئے گا۔ ہم سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ شفاعت کا مالک اللہ ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہہ دیں ساری کی ساری شفاعت کا مالک اللہ ہے۔ تو اللہ رب العزت سے رابطہ کرنا ہے، اللہ سے درخواست کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے ان میں شامل فرما جن کی روز قیامت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ شفاعت کے نام پہ فوت شدگان کو پکارنا یہ شرک ہے، اور اللہ رب العزت اہل مکہ کے بارے میں بتاتے ہیں، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی،
کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اور اللہ رب العزت نے اہل مکہ کا عقیدہ ایک اور جگہ یوں بیان کیا کہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری اللہ کے ہاں شفاعت کریں گے۔ تو شفاعت کے نام پہ اللہ کو چھوڑ کر قبر والوں کو پکارنا، فوت شدگان کو پکارنا، ان سے دعا کرنا، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، جن کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، اگر تم ان سے دعا کرو تمہاری دعا کو نہیں سنتے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہم عن دعائہم غافلون، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تمہاری پکار سے، تمہاری دعا سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، لا علم ہیں۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اور یقیناً ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہماری نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں، تو ہمیں چاہیے کہ آپ کی تعلیمات پہ عمل کریں، آپ کے دین پہ عمل کریں، اور اللہ رب العزت سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے جن کی آپ شفاعت کریں گے۔ آپ کی شفاعت برحق ہے، اس پہ ایمان لانا نہایت ضروری ہے۔ فرشتوں کی شفاعت بھی برحق ہے، لیکن نہ فرشتوں کو پکارنا جائز ہے شفاعت کے نام پہ، اور نہ دیگر اولیاء کو اور مشائخ کو پکارنا جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔